اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آخرکار پھسلا دیا آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، پس نکلوا کر چھوڑا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے ایک خاص مقدار مدت تک۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ دوسری بات، جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ تیسری بات، ہم نے آدم، حوا اور ابلیس تینوں سے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ چوتھی بات، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پانچویں بات، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں رہنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں شیطان ملعون کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ یہ وہی شیطان ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس ذاتی نام ہے اور شیطان اس کا صفاتی نام ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس میں اس قدر طاقت نہیں ہے، اسی لیے انسان اپنے گناہوں کی ذمہ داری شیطان پر ڈال نہیں سکتا۔ شیطان میں گناہوں کی ترغیب دینے، حق کو باطل اور باطل کو حق و باور کرنے اور دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسوں سے بچنے اور اس کی ترغیبات کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت اس سے زیادہ انسان میں رکھی ہے۔ اس لیے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے جبکہ اس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو۔ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے پہلے تو قسم کھا کر آدم و حوا علیہ السلام کو اپنی دوستی کا یقین دلایا۔ جب قسم کھا کر شیطان نے یہ کہا کہ اس درخت کا پھل اگر کھا لو گے تو جنت میں دائمی قیام ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تمہارا قیام ہو جائے گا، اور دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، جس کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں 121 میں یوں بتلایا گیا ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، پس ظاہر ہو گیا ان کا سطر ان کے سامنے۔ چنانچہ شیطان اپنے فریب میں کامیاب ہو گیا، اپنے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو حکم دیا گیا کہ اب جنت سے نکلو اور نیچے اتر جاؤ۔ شیطان چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا تھا، اس لیے اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی تھی اور وہ انتقام کے انتظار اور موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا اور جنت سے باہر کر دیا۔ اس طرح وہ اپنی انتقامی کارروائی میں کامیاب ہو گیا، اپنے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو ایک جملے کا اضافہ بھی فرما دیا کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آئندہ تمہاری اولاد میں باہمی دشمنی، عداوت اور ناانصافی رہے گی۔ چنانچہ قابیل اور حابیل کے درمیان پہلا اختلاف ہوا اور قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور زمین پر اتارے گئے تو وہ لوگ آخر کس علاقے میں اترے؟ بعضوں نے کہا کہ ایران میں اترے، بعضوں نے کہا کہ مصر میں اترے، اور اکثر مورخین کا خیال یہ ہے کہ سرزمین ہند کے ایک مقام جس کو سراندیپ کہا جاتا ہے وہاں اترے۔ سری لنکا میں آج بھی بابا آدم پہاڑ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہے۔ البتہ دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اور عرفات کو اسی لیے عرفات کہا جاتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اس مقام پر پہچانا۔ اور جدہ سعودی عرب کے ایک مقام پر حضرت حوا علیہ السلام کی قبر کا نشان بھی بتلایا جاتا ہے۔ جدہ دراصل جدہ ہے، جدہ کے معنی دادی کے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام تو سارے ہی انسانوں کی دادی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ
مکہ اور مدینے کی بار بار زیارت نصیب فرمائیں، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔